First, in terms of Pakistan, as I said, our goal is that we know that they can do more to stop terrorism, and we want them to do that. امریکہ کو یہ ضرور برابر کرانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بکھیرے ہوئے کانٹے ہیں جن کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے. پاکستان تو کم از کم $125 ارب کا نقصان کر چکا ہے اپنی معیشت کو. ہمارے انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, ہماری معیشت ترقی نہیں کر سکی. تو اگر کھاتا بنایا جائے تو امریکہ کی طرف کئی $100 ارب نکل آئیں گے. یہ پیغام ہماری جو عزت نفس کو اس نے بری طرح مجروح کرنے کے مترادف ہے, قومی وقار کے منافی ہے. السلام علیکم. پروگرام نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے رد عمل میں آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا. اب شرکاء اجلاس کو وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب اور قومی سلامتی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ نے بریفنگ دی. متفقہ اور متحدہ موقف میں قومی وقار اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم دہرایا گیا. تاہم امریکہ کو ٹھوس اور واضح پیغام دینے سے پہلے دفاعی حکام سے بھی بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا گیا. اب دانش مندی کا تقاضا بھی یہی کہ بحیثیت ایک آزاد ملک جاندار, متوازن اور مؤثر پیغام دیا جائے کہ 15 برسوں سے جاری امریکی جنگ کا ایندھن بنتے فرنٹ لائن اتحادی کو دھمکیاں اور امداد کی بندش باعث حیرت بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی کہ پرائی جنگ کہی جاتی ہے پرائی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑنے والی ریاست آج اتنی غیر اہم کیسے ہو گئی, اور کیا استعمال کرو اور پھینک دو کی امریکن پالیسی کا یہ نتیجہ ہے, یا پھر بدلتے حالات اور مفادات کی اس جنگ میں بنتے نئے بلاک سے امریکہ خوفزدہ ہے, یا بیت المقدس کے معاملے پر پاکستان کا کلیدی رول ہضم نہیں ہوا, یا پھر امریکہ افغان جنگ کی ناکامی کا طوق پاکستان کے گلے میں ڈال کر خود بری الزمہ ہونا چاہتی ہے. یا وزیر خارجہ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے امریکہ کا ہمارے ساتھ رویہ اتحادی کا ہے نہ ہی دوست کا, بلکہ امریکہ ہمارا یار مار ہے. سوال یہ ہے وزیر خارجہ کو, جلد یا بدیر دوست اور دشمن کی پہچان تو ہو گئی, لیکن ریاست پاکستان حلیف اور حریف شش و پنج سے کب نکلے گی؟ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے سائمن شرف صاحب ہیں, کالم نگار بھی ہیں, پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں, طارق پیرزادہ صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ڈاکٹر مونس احمد ماہر بین الاقوامی تعلقات ہیں. ویلکم ٹو آل. طارق صاحب, اگر آپ کے ساتھ سر آغاز کر لیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرح کی دھمکی کو جواب دیا, تو جناب آپ کے مطابق ریاست پاکستان کا موقف کیا معذرت خواہ ہے یا دانش مندانہ ہے؟ ابھی تک تو پوری طرح انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر سے بیانیہ باہر آیا تھا, وہ ایک بیان تھا, پاکستان کی واضح خارجہ پالیسی کا اظہار نہیں تھا. وہ بھی بالکل صحیح, ایک تھوڑا سا عزت نفس کا اظہار کرنے کی کا ایک طریقہ تھا. دوسری بات پھر یہ پارلیمانی کمیٹی جو اسمبلی کی تھی, اس نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. کچھ بیانات خواجہ آصف کے آئے ہیں کہ جی امریکہ یار مار ہے اور اس کیا کہتے ہیں نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ واشنگٹن کو پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں, کہ کیا ہم افغان جنگ کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, یا یہ کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو ہم مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, یا یہ کہ اب ہمارے اور آپ کے راستے علیحدہ ہو چکے ہیں. یہ تین چار باتیں. تو ابھی تک حکومت پاکستان نے براہ راست امریکہ کو تحریری پیغام اگر بھیجا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے کم از کم. ٹھیک. سیمسن صاحب, اگر اسی پہ سر آپ سے پوچھ لیں, پاکستان کا چین اور روس کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے اپنے ہی خطے میں اگر پڑوس ممالک کو دیکھا جائے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, ان کے ساتھ بد اعتمادی کے تعلقات ہیں. تو کیا ہماری خارجہ پالیسی کی سمت درست ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑا فلا ہے, اور وہ فلا یہ ہے کہ جب ہم دوستی کی طرف جاتے ہیں تو اس دوستی کے ساتھ پناہ ہوتا ہے
ہمارا ایک ڈپینڈنسی اور ریلائنس کا جز. تو جو امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہم نے بہت عرصہ ایک یک طرفہ دوستی رکھی, اس کی وجہ سے انڈیا تو ایک طرف رہا کیونکہ ان سے تو ہماری دشمنی ہی چل رہی ہے, ایران بھی ہم سے دور ہوتا چلا گیا. سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جو ریلیشن شپس تھیں اس میں کافی عرصے تک ہم نے توازن نہیں رکھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. لیکن کیونکہ آپ نے روس اور چین کی بھی بات کی ہے, تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں, تاریخ کے پس منظر میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ افغانستان انٹرنیشنل اسٹریٹجی کے سیناریوں میں ایک ٹرین ریک ہے, اور یہ ٹرین ریک پچھلے 15 برس سے بھی نہیں ہے, پچھلے 30 برس سے بھی نہیں ہے, بلکہ جب سے برطانیہ نے اپنی فارورڈ پالیسی شروع کی اور افغان وارز وغیرہ شروع ہوئیں تو تب سے یہ چل رہا ہے. بلکہ ہم اس کو صدیوں پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان پہ جتنی بھی انویژنز ہوتی تھی ان کا راستہ افغانستان ہی سے آتا تھا. تو یہ جو ٹرین ریک ہے یہ ایک انسٹیبل جگہ ہے پچھلے 30 برس سے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ایکٹیولی, کیونکہ پہلے تو پاکستان جو ہے وہ ایک الائے رہا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ان دا وار اگینسٹ سوویت یونین. اس کے بعد پاکستان کو پھینک دیا گیا ایک سائڈ پہ یوز کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح. پھر پاکستان پہ پابندیاں لگائی گئیں, آپ کو پتہ ہے پریسلر ہے, براؤن بیک ہے, پھر نیوکلیر سینکشنز لگائی گئیں. 13 برس پاکستان سینکشنز میں رہا. اس عرصے میں امریکہ نے اور سعودی عرب نے مل کے اسامہ بن لادن کو شفٹ کیا امریکی C-130 طیاروں میں جلال آباد, جہاں پہ طالبان نہیں تھے بلکہ جہاں پر صدر ربانی کی حکومت تھی. تو یہ ایک انسٹیبلٹی کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور اس کے پس منظر میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جتنی بھی کوشش کر رہے, امریکہ اب پاکستان کو کم سے کم کنسیشنز دے گا جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, کیونکہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اوباما صاحب کے زمانے میں AF-PAK کی ٹرم گاڑی تھی. انہوں نے اس کو ایک خطہ تصور کیا تھا اسٹریٹجکلی, اور اسی وجہ سے وہ ہمیں بارڈر فینسنگ نہیں کرنے دیتے. جب ہماری افواج یہاں پر آپریشن کرتے ہیں ہیمر کی طرح تو وہ وہاں پر اینول نہیں لگاتے تھے. یہ ایک طویل داستان ہے پچھلے 12-13 برس کی نان کوآپریشن کی. کے اپنے تجزیہ کار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو 16 سالہ جنگ نہیں جیت پائی, بے شک آپ ویٹنام کی روشنی میں دیکھ لیں, اس میں بھی لاؤس اور کیمبوڈیا پر کئی بار الزام لگائے گئے کہ جی ویٹ کانگ ان تمام ہمسائے ملکوں میں بیسز کے ذریعے امریکی فوج پہ حملہ کر رہا ہے. لیکن آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ ویٹنام میں امریکی عسکری ایفرٹ اس لیے فیل ہوئی لاؤس اور کیمبوڈیا کی وجہ سے. تو جناب کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان سے تعلقات کی ساری تاریخ سے گزرتے ہوئے آج کے اوپر آ جائیں تو آج جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال میں خاص طور پر اگرچہ پاکستان ذہنی طور پر تو یونائٹڈ اسٹیٹس سے علیحدہ نہیں ہوا اور یہ دہشت گردی کی جنگ میں پھنس کے ابھی تک اپنی خواہش کے باوجود کہ کچھ طرح علیحدہ ہو یہ کچھ نہیں کر سکے ہیں اس سلسلے میں علیحدہ ہونے کے لیے. لیکن عملی طور پر صنعتی طور پر, اقتصادی طور پر, عسکری طور پر, سیاسی طور پر پاکستان کی پوری اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے وہ بیجنگ کی طرف شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی تبدیلی آ گئی, اور اس کا سب سے آخری نقطہ جو اس وقت ہے وہ CPEC کا راہداری کے منصوبے کی تکمیل ہے. تو پاکستان کا بنیادی طور پر اس منطقے میں امریکی مفادات سے علیحدہ ہونا ذہنی طور پر ابھی تک نہیں ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم گورے کے ساتھ کھڑے رہیں. ابھی بھی اگر کہ پیشکش آئے گی آج بھی ٹرمپ اپنی پالیسی بدل لے تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں حلقوں سے, سفارتکاری کے حلقے سے, سیاستدانوں کی قیادت کی سطح پر اور فوج کی اعلیٰ قیادتوں کی سطح پر ہم فوری طور پر واپس جانا چاہیں گے کہ کسی طرح یہ تعلق جو ہے اس میں کچھ جان رہ جائے. لیکن عملی طور پر صورتحال کیا ہے, GF-17 سے لے کے راہداری سے لے کے نیوی کی سب مرینز تک, پاکستان میں $60 ارب کی سرمایہ کاری تک,
اگر آپ غور کریں گے تو اسٹریٹجک شفٹ آ چکی ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر اس طرف ابھی نہیں آئے ہیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، قیادتوں کا مسئلہ ہے. جس دن پاکستان میں کوئی مختلف قیادت آ گئی اسی دن ایک ریڈ لائن سی آپ کو نظر آ جائے گی. ٹھیک، اس سے آپ یہ تبدیلی آ چکی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ ہے. یہ پاکستان میں ابھی بھی تصور واضح نہیں ہوا لوگوں کے ذہن میں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے وہ تمام مطلب ہیں جو میں نے چین کے ساتھ اپنے تعلق کے سلسلے میں بیان کیے ہیں پاکستان کے، لیکن اس سے بھی ہزاروں گنا چیزیں زیادہ اس میں شامل ہیں جو کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں شامل ہوتی ہیں، سیکیورٹی سے لے کے اکنامکس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن تک. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ کے طور پر اس ریجن میں انڈیا جو ہے ایک ہائی ہینڈڈ پاور کے طور پر، اس لیے افغانستان میں ان کو زیادہ کردار بھی دینا چاہتے ہیں. اگر انڈین پالیسی پہ ڈاکٹر مونس صاحب کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر مونس صاحب، جس طرح آپ نے ابھی سنا طارق پیرزادہ صاحب فرما رہے تھے، جو اب امریکی پالیسی بنتی جا رہی ہے کہ جی ہندوستان کا زیادہ سے زیادہ کردار ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جی براک اوباما نے کہا کہ ہم 2011 تک وڈرا کر لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بش انتظامیہ جب تھی عہدے پہ فائز تو عراق جنگ کے وقت افغانستان کو بالکل بھول چکی تھی. تو امریکی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی اور امریکی فوجی ایفرٹ جیت کی طرف نہیں جا پا رہی. تو کوئی اس طرح کے اقدامات ہیں جو امریکہ لے سکتا ہے جس سے وڈرال ہو جائے ایز اپوز ٹو گیٹنگ باک ڈاؤن فردر؟ میرے خیال میں اس میں جو چیز بڑی واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. اور براک اوباما کے زمانے سے یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت جب شروع ہوئی اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان سے اس کا انخلا ہونا چاہیے. مگر جو اگست میں لاسٹ ایئر پچھلے سال اگست میں جو امریکہ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی آئی اور افغانستان کی پالیسی آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں مفادات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شارٹ ٹرم بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں. تو امریکہ کی افغانستان میں جو افواج ہیں ان کی تعداد بڑھانی چاہیے. اور ابھی حال ہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے پینٹاگون میں کہ امریکہ جو ہے مزید 10,000 کے قریب اپنے ایڈوائزرز اور اپنے فوجی جو ہے وہ افغانستان بھیجے گا. تو یہ ساری پالیسی جو ہے جب ہو رہی ہے تو اس میں کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ سے امریکہ کی جو بوکھلاہٹ ہے اور جو اس کی فرسٹریشن ہے وہ اس نے پاکستان پہ نکالنے کی کوشش کی ہے. تو صرف پاکستان کیا پھر اسی مسئلے میں مبتلا رہے گا؟ کیونکہ امریکہ تو نہیں ابھی وڈرا کرنے کی کوئی بھی بات کر رہی اور پچھلے 16 سال سے جتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے شاید کسی اور ملک کو نہیں ہوا. یہ بالکل صحیح بات ہے، مطلب میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، مگر اس میں ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پچھلے تقریباً 25-30 سال میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرے اور اس کی وجہ سے جو امریکہ کی طرف سے جو اسے تانے سننے پڑے. اور خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے نیو ایئر گفٹ ہے، نئے سال کا تحفہ ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمیں پاکستان پہ اعتبار ہی نہیں ہے، پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، پاکستان جو ہے اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے تو کوئی اسپیس ہی نہیں رہی ہے. مگر یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک پالیسی آف سیلف ریلائنس بنائے، کہ وہ ری تھنک کرے اپنی خارجہ پالیسی کو ٹو پٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر. کیونکہ جب تک ہمارے یہاں ایشوز ہوں گے، جب تک ہمارے یہاں تنازعات ہوں گے، جب تک ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں اور امریکہ کی طرف سے جو پریشرز ہیں، جو دباؤ ہے، اس کو ہم برداشت کر سکیں. بالکل ٹھیک سر، اسی پہ ہی وقفہ لیں گے، گفتگو جاری. اسٹے ود اس.
بیک ٹو نیوزا جہاں گفتگو جاری ہے. سیمسن صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کی روشنی میں ان تمام تعلقات کو دیکھ لیں تو جو ابھی وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ سوویت یونین ہمارا دشمن نہیں تھا, یا آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ تو ہماری جنگ کبھی تھی نہیں, ہم پر یہ مسلط کی گئی اور ہم ابھی بھی اسی جنگ کا نقصان اٹھا رہے ہیں, اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو جناب یہ کون سی جنگ ہماری ہے, کون سی جنگ ہماری نہیں ہے؟ جب اتنی زیادہ ہم قربانیاں دے چکے ہیں, ہزاروں ہمارے افسران شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں, تو کیا ہمیں یہ جنگ اپنانی چاہیے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب میں دو حصے میں دوں گا. ایک تو وہ حصہ جو کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور دوسرا حصہ جو میں اپنی طرف سے جو آپ نے تاریخی پس منظر کی بات کی ہے اس کا. دیکھیے, جہاں تک سوویت یونین کا تعلق تھا تو ہمیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی شکایت تھی. شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ 1971 کا سرنڈر نہیں ہونا تھا. انہوں نے انڈیا کو اکوپ کیا, پاکستان کو دھوکہ دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ان کے ساتھ برابر نیگوسیشنز ہو رہی تھی, ان کو بھی دھوکہ دیا, اور آخری وقت کے اوپر جو چیزیں نہیں ہونی تھی وہ ہو گئی. اور یہ سارا سلسلہ انہوں نے تاشکنڈ اگریمنٹ کے بعد کیا, اور سیکرٹ نیگوسیشنز کرتے رہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ. ان کو انہوں نے مس لیڈ کیا اور ایک پوائنٹ پہ لے جا کے ان کو چھوڑ دیا. لہٰذا جب بھٹو صاحب آئے تو ون آف ہز فرسٹ واز کہ نو مور اسلامک سوشلزم, اینڈ انہوں نے ویسٹ کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہوا تھا, اور وہ چلے گئے اسلامک بلاک کی طرف, کیونکہ ہی ہیڈ لاسٹ فیتھ ان سوویت یونین. اور پھر جو گلبدین حکمت یار صاحب کا آپ نے نام لیا, احمد شاہ مسعود کا لیا, باقی بھی ہیں, مولوی یونس خالص ربانی, یہ سب تھے. ان سب کو کون پاکستان لے کے آیا؟ بھٹو صاحب ہی لے کے آئے تھے نا 73 میں ان کو, اور ان کی ٹریننگ شروع ہوئی اور بعد میں وہ CIA کے ایسٹس بن گئے. تو یہ تو ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا. جی, تو آپ کا سوال کا کرکس کیا تھا, ذرا بتائیے مجھے. یہی سر کہ جو آج کی جنگ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ, لہٰذا میں ایز اے پاکستانی آئی فیل کہ جو سوویت یونین والی جنگ تھی اس کی جو بیسک پلاننگ تھی وہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی, وہ ہمارا ریونج تھا, اور وہ ہم نے ان سے ریونج لیا. یہ 9/11 کے بعد والی جو جنگ ہے نا, اس کو ہم نے بہت برے طریقے کے ساتھ مس مینیج کیا. وی ور ٹریگر ہیپی, وی باؤنس ٹو ڈیسیجنس, ڈیلیبریشن نہیں ہوئی, جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. تیسری بات جو خواجہ آصف نے کہی تھی کہ اب امریکہ ہمارا نہ دوست ہے نہ ہمارا دشمن ہے, لیکن یہ امریکن آج سے 20 سال پہلے اپنی کلاسیفائڈ وار گیمز میں اور ان کی جو سٹڈیز ہوتی تھی اس میں دے وڈ آلویز پلیس پاکستان ایز نیدر فرینڈ نور فو. دیکھیں جی, جب ٹیکٹونک پلیٹس ٹکراتی ہیں نا تو رکٹر ریٹ سے زیادہ کا زلزلہ آتا ہے یا بہت بڑی سونامی آتی ہے. اس وقت دو ٹیکٹونک پلیٹس جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ناؤ لیٹ می, ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے سینٹر میں پاکستان اور افغانستان پڑے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان, رشیا, چائنا, ایران, یہ وہ ملک ہیں جو کہ اینٹی امریکن کیمپس کی طرف آہستہ آہستہ, لیکن سنیے, امریکہ, سعودی عربیہ اور اسرائیل اینڈ آل دی کنگڈمز ان مڈل ایسٹ, یہ سب ایک گرڈ کے اوپر آ رہے ہیں امریکہ کی لیڈرشپ کے اوپر کے انڈر. یہ جو شفٹنگ ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو کہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کی ہے, اور اس سے حالات جو ہیں ان میں تناؤ بہت زیادہ آئے گا. لیکن میری دعا ہے کہ کانفرنٹریشن نہ ہو, بیکاز کانفرنٹریشن. بالکل ٹھیک. طارق صاحب, آپ اگر اس میں ذرا ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں پہلے ہی وہ شروع میں جو بات کی گئی تھی کچھ سعودی عرب اور امریکی تعلقات کی اور ایک ان کی پالیسی کے حوالے سے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کن دو ملکوں کا آپس میں الائنس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جس ملک سے الائنس ہے, جیسے سعودی عرب ہے اور ایک عرصے سے چل رہا ہے تقریباً 35-40 سال سے, اس کے فوائد کو آپ اپنی طرف اس کو تول کر دیکھیں اپنے لیے. جس طرح چین کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں ان کو آپ تول کر دیکھ لیں. جس طرح ٹرکی کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور دوسرے ویپنز کے کیا کہتے ہیں پروڈکشن میں تعاون ہو رہا ہے, ہتھیاروں کی پیداوار میں اور چیزوں میں بھی تعاون ہو رہا ہے. تو یہ جو 3 ملک ہیں, پاکستان کے پاس ان 3 ملکوں کے علاوہ اور کوئی چوتھا ملک نہیں ہے اس وقت جو پاکستان کو سیاسی, مالی
اور سرمایہ کاری کا تعاون فراہم کر سکے. ٹھیک ہے. ان تینوں سے ہٹ کے آپ چھوڑ کر دیکھ لیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بڑی سطحی انداز میں. میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی نااہل وزیر اعظم صاحب کی, تو لوگوں نے یہاں بڑا مذاق اڑایا عمران خان سمیت, حالانکہ میں عمران کی بہت سی پالیسیوں کی حمایت بھی کرتا ہوں, کہ جی یہ $1.5 ارب ہمیں بتائیں کہ یہ کس لیے دیے گئے ہیں, یہ کس خوشی میں دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بڑا تنزیہ, اور لوگ بھول گئے کہ نیوکلیئر ایکسپلوژنز کے بعد $800 ملین کی سالانہ 6 سال تک جو اسسٹنس ہے وہ سعودی عربیہ سے آتی رہی ہے. جو مشرف کے دور میں وہ اکانومی کو ٹھیک نہ کرنے کی ناکامی اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے تو آپ کے تعاون میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کی تعداد میں کمی نہ کریں اس ملک کی وجہ سے جو آپ کے ہمسائے میں تو ہے جس کا نام ایران ہے, لیکن ایران 400 سال سے مسلمان دنیا کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے. اور اس وقت جو 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں سیریا کے اندر, اس کے اندر پاسداران ایران کی اور ایرانی فوج کا کتنا بڑا کردار ہے. اب میں اس نکتے کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں, میں ذرا پاکستان امریکہ تعلقات پر خاص طور پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جب ہم یہ مان چکے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ ہے, تو آپ نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو توانا کرنا ہے چونکہ آپ کے چین کے ساتھ ہے. لیکن اس دوران میں کہ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں سی پیک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو یہ جو 8-10 سال کا وقت ہے, گیپ ہے, اس میں آپ نے اب کسی طرح سفر کرنا ہے. اب آپ براہ راست ان سے کنفرنٹیشن بھی نہیں کر سکتے, نہ کرنے کی ضرورت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے, لیکن آپ نے صورتحال کو کسی طرح ان 8-10 سال میں اس طرح چلانا ہے کہ اپنی اکانومی کو کس طرح بہتر کر لیں. لیکن آپ مجبور ہیں سفر کرنے پہ؟ مجبور نہیں ہیں, آپ اپنے نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں. اپنی حالت کو مثلا دیکھیں, اس ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں اب اس میں کسی حکومت کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کو ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے. ہلری کلنٹن جب یہاں آئی تھی تو اس نے تقریر کرتے ہوئے لاہور میں, میرے خیال گورنمنٹ کا لاہور میں کہا تھا, مختصری کرتا ہوں بات, کہ آپ جتنی مرضی امداد کہیں سے لیتے چلے جائیں, آخر میں جہاں سے آپ کی بنیاد آئے گی وہ محاصل یا ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے وہ ریونیو آپ کی ریاست کو حاصل ہوگا. چاچہ 4,000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, تقریباً اتنے ہی لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس ملک میں. 20 ملین لوگوں کو تو 200 ملین لوگوں کے ملک میں ٹیکس دینا چاہیے نا, دکانداروں کو, ان کو. تو یہ اگر آپ اس طرح یہ میاں نواز شریف کی ساری گفتگو سن لیں, زرداری کی سن لیں, مشرف کی سن لیں, اس طرف ایک شخص بھی نہیں آیا. بالکل ٹھیک. چنانچہ آپ نے فوری طور پر اس طرف چلنا ہے, اور اس دوران میں کسی طرح اوپر نیچے تعلقات کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے چلنا ہے, کیونکہ وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں اتنی قوت ہو کہ آپ ملیٹرلی ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں. لہذا میں نہ فوج پر دباؤ زیادہ ڈالنا چاہتا ہوں, نہ سیاستدانوں پر, نہ بیوروکریسی پہ. یہ ایک معاشی مسئلہ ہے, لیکن معاشی اور سیاسی دونوں ہی سیاسی مسئلے ہیں. ڈاکٹر مونس صاحب, جس طرح آپ نے ابھی سنا طارق پیرزادہ صاحب نے فرمایا, جو کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس تمام امداد کو چھوڑ دیں, آپ کولیشن سپورٹ فنڈ سے کوئی فنڈز بھی وصول نہ کریں, پاکستان کو اس طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہے, ہمیں یہ دھمکیاں نہیں سہنی چاہیے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میرے خیال میں اس میں حقیقت تو ہے, اس لیے کہ اگر پاکستان کے اپنے وسائل کافی ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اور جو درآمدات ہیں, اس میں جو خلیج ہے, جو ایک فرق ہے تقریباً $30 بلین کا, یعنی پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ 20 بلین ہیں, ایکسپورٹس تقریباً 50 بلین ہیں. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بہتر بنانا چاہیے, ہمیں اپنی جو ایک انڈسٹریل کیپیسٹی ہے اس کو, ٹیکنالوجی کو, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ نے پہلی دفعہ تو پاکستان کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, مطلب اب زیادہ تلخ ہو گئی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے تاریخ کے پس منظر میں کہ یہ جو سارا واولہ ہے, یہ جو ایک ہائپ ہے, یہ جو ایک ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی رد عمل شو کرتے ہیں, وہ کچھ عرصہ رہے گا. اس کے بعد پھر دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی حد تک ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. کچھ اس طریقے سے چینلز جو ہیں وہ یوز ہوں گے, اور پھر تعلقات جو ہیں ہو سکتا ہے کہ معمول پہ آ جائیں. مگر اس کے لیے پاکستان کو واضح طور پہ, جیسے کہا گیا ہے کہ 24-48 گھنٹے کا وقت ہے,
واضح طور پہ ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ اس ملک میں جو انتہا پسند قوتیں ہیں جو دہشت گردی کی آڑ میں لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کا کس طریقے سے خلا خمہ کیا جائے. جب تک ہمارا امیج جو ہے دنیا میں وہ بہتر نہیں ہوگا, جب تک ہمارے یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, جب تک ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, تو اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ٹویٹ کرتی ہے, ہمارا امیج کیا بنتا ہے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے سامنے آ گیا جو جس طریقے کی دھمکیاں وغیرہ ہیں. مگر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک وقتی چیز ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں ان میں آہستہ آہستہ ایک بہتری جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ امریکہ کی ٹرمز میں ہوں. اور عجیب سی بات ہے ٹھیک سر, اسی پہ سر وقفہ لیں گے. اس طرح آپ نے کہا دنیا کیا رائے رکھتی ہے پاکستان کے بارے میں, اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آئے. گفتگو جاری ہے. طارق صاحب, ابھی جو بات ہو رہی تھی ایک امیج پرابلم کے بارے میں, آپ نے ابھی سنا ہوگا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا کہنا کہ جی میرے سینے میں کچھ راز دفن ہیں, ایک وجہ سے ساری دنیا ہمارے بارے میں اس طرح کی امیج رکھتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے خلاف جو اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں اس کو پھر ڈان لیگز بھی بنا دیا جاتا ہے. ڈان لیگز کا اگر اس طرح کا حوالہ دے دیا جائے, وہ تمام وہی بات تھی کہ جی یہ ایک گڑھ ہے, دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ہوتی ہے, اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اس پر جب تک ایک شفاف پالیسی آپ نہیں اختیار کریں گے تو باقی دنیا میں اسی طرح پاکستان کی امیج خراب سے خراب ہوتی جائے گی. اس سے آپ اتفاق کریں گے سر؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کروں گا, بلکہ میاں نواز شریف میرا خیال ہے جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے, زیادہ سخت ہے. دیکھیں, یہ جو گفتگو میں بہت سے کوارٹرز کی طرف سے سنتا ہوں کہ کچھ تنظیمیں ہیں پاکستان میں, ان کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو افواج ہیں وہ ڈسیبل ہو گئی ہیں افغانستان میں, جو کہ امریکی بھی تھوڑا بہت, اس نے HR میک میسٹر نے بھی کل اپنے انٹرویو میں یہ بات اشارتاً کہی ہے کہ کچھ کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں, کچھ کے خلاف نہیں کرتے ہیں. بالکل نانسنس ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسی آرگنائزیشن موجود نہیں ہے, مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے, نہ میں کسی کا نمائندہ ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا, کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو باقاعدہ ایک تنظیم کے طور پر, آرگنائزیشن کے طور پر پورے ریسورسز, ویپنز اور پالیسی کے ساتھ امریکی افواج کے خلاف افغانستان میں کام کر رہی ہے. تو سر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے, جو آپ نے حوالہ دیا کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان سے افغانستان میں, جندولہ سر پاکستان سے ایران میں, لشکر طیبہ پاکستان سے ہندوستان میں, یہ تمام باتیں. اچھا نہیں, میں پہلی بات کرتا ہوں, اگر تو کسی تنظیم کا تعلق کشمیر سے ہے نا, وہ بالکل سیپریٹ ایشو, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے. اب ہم بات کریں صرف یونائٹڈ اسٹیٹ. اس نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے یہ گروہ جو ہیں وہ افغانستان میں آ کر امریکی افواج پر اٹیک کرتے ہیں اور ہمارے فوجی مر رہے ہیں. یہی بات سارا سینڈرز نے کہی, یہی سب لوگ کہتے آ رہے ہیں, یہی ان کا الزام ہے. ٹھیک ہے, حقائق یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کی حد تک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت موجود. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کا بازو میں روڑ رہا ہے اور آپ سے کچھ اور مطالبات ان کے ذہن میں ہیں جو کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ان میں سے کچھ کا ذکر ہماری حکومتیں ہم سے کبھی کرتی نہیں ہیں, اور اس میں کچھ شاید نیوکلیئر پروگرام سے کوئی تعلق ہو ان کی کچھ مطالبات کا کہ یہ ان کو تھریٹ نہ ہو جائے. اسی طرح اس کیا کہتے ہیں انڈیا اور کشمیر سے اس کا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ کی جب پالیسی آئی تھی تو اس کے فوراً بعد جو بیانات آئے تھے اس میں اس کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ حافظ سعید اور دوسرے گروہوں کا ایک لسٹ شامل کر دیا گیا. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد وہ لسٹ انہوں نے نکال دی. ٹھیک سر, کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چلیں, پوری طرح چلیں, لیکن اب آپ اس مقام پر ہیں کہ جہاں آ کر آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیمسن صاحب, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جی معاشی خودداری ہونی چاہیے, تو جناب جو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ نہیں ابھی انٹر ڈیپینڈنس کا وقت ہے, انٹر ڈیپینڈنس کا زمانہ ہے, ہمیں باقی معیشتوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے, اس پر کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میں یہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے نا, یہ کیپٹلسٹ دنیا جو ہے نا, لبرل اکنامک آرڈر والے,
یہ ساری ان کی اصطلاحات ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں، پھر ہم اس کے قیدی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کے موسم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگوں کی سائیکی، ایڈیوسنکریٹک کیپبلٹیز، جوش میں آ جانا اور ایک دم کر گزرنا کچھ نہ کچھ. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں پاکستانیوں کو، when they want to do they will do it. ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کاپر ہے، کوئلہ ہے، دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ لگنائٹ کول کے ریزروائرز ہیں تھار میں، جن کو ہم ایکسپلور نہیں کر رہے کسی وجہ سے. آج تک ہم نے وہاں پر ایک بھی ایکسپلوریشن نہیں کی ہے ورتھ وائل. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، پاکستان کے ایگریکلچر گڈ گورننس ہو، ایگریکلچر پہ کانسنٹریٹ کریں، 1 سال میں پاکستان کی اکانومی کو جمپ سٹارٹ ملتا ہے، اور 3 سالوں کے اندر جو ہے نا یو ڈونٹ نیڈ اینی فارن ایڈ، ویل بی آؤٹ آف دا ووڈ. ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی بہت بڑی ہے. ہم نے منسٹری آف فائنانس، FBR وغیرہ کے ساتھ مل کے ایک دفعہ ایک اسٹڈی کی تھی جس کو میں نے ہی لیڈ کیا تھا. there were lot of disagreements with me but in the end everyone agreed. ہمارا جو ان ریگولیٹڈ سیکٹر اور بلیک اکانومی ہے، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 3 times the size of our regular economy. پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری. پاکستان میں آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بھوک سے مر گیا ہے. وی آر اے گریٹ کنٹری، ویو گاٹ گریٹ پوٹینشیل، ویو گاٹ ویری پور لیڈرس. ہماری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تباہ ہو گئی. بالکل ٹھیک سر. میں اگر ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لوں کیونکہ وقت ہمارا کم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، خصوصی طور پہ پاکستان امریکہ تعلقات سر لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیا اقدامات ہیں جو ریاست پاکستان کو لینے چاہیے ویزا وی دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ کس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں ایک عدم توازن ہے، وہ تو عدم توازن تو رہے گا کیونکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، مگر وہ عدم توازن جو ہے وہ پاکستان کی عزت نفس کی قیمت پہ نہ ہو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا 1 جنوری سے کچھ عرصہ جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ کسی حد تک نارمل ہو جائیں گے اور پھر ہم اسی تنخواہ میں کام کریں گے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور یہ دوبارہ ہوگا. اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل طے ہے. اور عجیب سی بات ہے. بالکل ٹھیک سر. اسی نقطے پہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے، سائمن شرف صاحب، طارق پیرزادہ صاحب اور ڈاکٹر مونس احمد صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور جس طرح آپ نے سنا، ریاست پاکستان کو صرف اور صرف اپنے لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، باقی معیشت اور وسائل کافی ہیں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.